بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جمال الدین انصاری ہوں۔ دوستو، میرے ہاتھ میں اس وقت یہ ایک بجلی کا بل ہے۔ آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ اپنا جو آپ کے پاس کوئی بھی اگر بجلی کا بل ہے آپ نے اسے اٹھا لینا ہے، اور میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور یہ وابڈہ اور یہ بغیر کسی قانون کے تحت یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ پاکستانی عوام ہم لوگ دہائیوں سے ان زیادتیوں کو برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، وابڈہ جیسا کہ بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ہم پاکستان کے قانون کے تحت دیکھا جائے تو جو ہم اگر کسی سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، یعنی کہ اس کو بیچنے کی ضرورت ہے اور مجھے وہ چیز چاہیے، یعنی کہ جیسا کہ آپ اگر کوئی موٹر سائیکل خریدنے جاتے ہیں، یا کوئی گاڑی یا بازار سے آپ اپنا گھر کی گروسریز وغیرہ اگر آپ خرید کر آتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس نے آپ کو وہ چیز بیچ دی۔ میں نے آپ کو اس بل میں یہ بتانا ہے کہ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ ایسا کریں نا، پہلے نمبر پہ تو آپ ایک بجلی کا بل اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا، تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیات اس میں ہوتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ اس وقت ہر طرف تمام نیوز چینلز کے اوپر ایک ماحول گرم ہے، 27ویں آئینی ترمیم۔ میں اس کو آپ کو عام الفاظوں میں ایسے سمجھا دیتا ہوں، ایسے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جنرل عاصم منیر کا احتساب نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ معاذ اللہ اسے فرشتہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا آپ احتساب نہیں کر سکتے۔ آپ ان لوگوں کو قانون کے کٹگرے میں نہیں لا سکتے۔ اب ہمارا جو آج کا جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں کی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، اور ہم بجلی کے ہم سے وابڈہ والے کہ الیکٹرک ہوگی یا لاہور الیکٹرک ہوگی یا ملتان الیکٹرک پاور کمپنی، یہ دیکھیے اس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے، یہاں پر تو خیر ورڈنگ یعنی کہ ڈبل ہو رہی ہوگی، یہ اصل میں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی۔ اب اس کو چاہیے کہ ہم جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں اس کا بل بھیجے اور ہم اس کا بل ادا کر دیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ 50 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ملتان الیکٹرک پاور کمپنی ہے یہ ہم سے اس کے پیسے لے گی۔ دوستو، مذاق کی اور ہنسی کی بات یہ ہے کہ جب کسی عام آدمی کے حقوق اور عام آدمی کے مسائل کی بات آتی ہے تو اس کو کبھی بھی پارلیمان میں اور اس کو کبھی بھی اعلیٰ اداروں میں اس کو نہیں اٹھایا جاتا، ان مسائل کو نہیں اٹھایا جاتا۔ لیکن جب بات آتی ہے طاقتور کی، اس کے لیے پاکستان کے قوانین کو ہی بدل دیا جاتا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو واضح کرتا جاؤں۔ دوستو، آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اب اس کا ایک طرف سے جیسا کہ اسلامی حکومت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تاحیات خلیفہ ہوتا ہے، 2-4 سال تو اس کو ایکسپیرینس ہی، اس کو معاملات اس کو سمجھنے میں ہی اس کو لگ جاتے ہیں، اور اتنے سالوں میں دوبارہ سے الیکشنز آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو تمام تر جو اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ ذرا بجلی کا بل چیک کریں۔ اچھا، اس میں پہلے ایسے پورشن وائز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یعنی کہ نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، نام، کنیکشن، ڈیٹ وغیرہ،
اور اس کے بعد یہ پھر ایک سائڈ پر یہ والی سائڈ ہے نا، یہ والی سائڈ یہ دیکھیں یہاں پر یعنی کہ وہ پریویس بلز وغیرہ ہے، اس کے بعد موجودہ ریڈنگ، پریویس ریڈنگ وغیرہ یہ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اب جون سا اصل جو زیادتی والا جو خانہ ہے نا وہ یہ والا ہوتا ہے۔ وابڈا کو چاہیے آپ ہمیں بجلی دے رہے ہیں، آپ میرے سے بجلی کے پیسے لیں، جتنے میں آپ کے یونٹس کنزیوم کر رہا ہوں اس کی جو الیکٹریسٹی کی جو اس کے پیسے بنتے ہیں وہ آپ مجھ سے لے لیں۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ جو وابڈا کو بالکل بھی اختیار نہیں ہے، وابڈا ہم سے کس چیز کی ٹی وی فیس ہم سے لے رہی ہے، جو کہ یہ نہیں لے سکتی۔ جنرل سیل ٹیکس یہ ہم سے نہیں لے سکتی۔ انکم ٹیکس بھائی میں آپ کو کیوں دوں؟ آپ میرے اوپر فکس کر کے کیسے آپ انکم ٹیکس آپ دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ ایک اور انہوں نے خانہ بنایا ہوا ہے ایکسٹرا ٹیکس کا، فردر ٹیکس، جی ایس ٹی آن ایف پی اے، یعنی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ بھائی آپ میرے سے کس چیز کے، چلو فیول پرائز اس کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی وابڈا میں جو بجلی ہے اس کے پیسے یہ۔ اس کے بعد فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ، مزید ٹیکس، انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس بھئی آپ میرے سے کس چیز کے وصول کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تو نہیں جواب دے ہوں۔ اس کے بعد یہ انکم ٹیکس آ رہا ہے اس کے اوپر، ای ڈی آن یعنی کہ ایکسٹرا ڈیمانڈ فیول ایڈجسٹمنٹ، ایکسائز ڈیوٹی وہ بھی ہم دے رہے ہیں۔ ہم کس چیز کی ڈیوٹی دے رہے ہیں بھئی؟ ایکسائز ڈیوٹی۔ آپ ہمیں بجلی بیچ رہے ہیں، آپ ہم سے بجلی کے پیسے لیں۔ اور اس کے بعد پھر ٹوٹل ہوتا ہے نیچے پی روگ آئی ٹی پیڈ بائے، پھر اس کے بعد جی ایس ٹی پیڈ۔ دوستو کل ملا کر بات صرف اتنی سی بنتی ہے کہ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، وابڈا ہم سے اپنی بجلی کے پیسے لے، انکم ٹیکس یہ ہم سے وصول نہیں کر سکتی، یہ باقی یہ چیزیں یہ ہم سے۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کا بھئی دکان کا اتنا اس کا کاروبار نہیں چل رہا، لیکن اس کا انہوں نے سیلز ٹیکس اس کا فکس کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ سیلز ٹیکس آپ نے دینا ہی دینا ہے، بے شک وہ اس مہینے وہ نقصان سے بیچتا رہا ہو۔ دوستو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب پاکستان کا ہر ایک فرد ترقی کرے گا، صرف ایک حکمران طبقہ نہیں۔ جیسا کہ تمام تر قوانین، اگر ایک عام آدمی عدالت میں چلا جائے، کسی تھانے میں چلا جائے، کہیں پر اس کا کسی سرکاری آفس میں کہیں اس کا کوئی کام آ جائے، اگر اسی وقت ایک سائڈ پر وہ اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوا ہے، لیکن اسی ٹائم پر نواز شریف کا کوئی رشتہ دار، مریم نواز کا کوئی رشتہ دار، یعنی کہ سائیں تے سائیں، سائیں دا کتا بھی سائیں، اگر سائیں دا کوئی کتا بھی آ جاتا ہے گا، کوئی کتا بھی آ جاتا ہے، تو اس کو اس عام شہری جو کہ 2 گھنٹے سے لائن میں کھڑا ہوا ہے، اس کی فائل ایسے اوپر آ جائے گی اور وہ فوراً ہی اس کا فائل کو کلیئر کیا جائے گا۔ جو ایک عام پاکستانی 2 گھنٹے سے لائن میں لگا ہوا ہے اس کی فائل کو نیچے دبا دیا جائے گا۔ دوستو اگین افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ دوستو چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس چینل کی انکم میں اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں اور مستحقین میں تقسیم کرتا ہوں۔ دوستو ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو عام پاکستانیوں کے لیے بولتے ہیں۔ دوستو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آپ جن بڑے بڑے اینکرز کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جن کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک مخصوص طبقے کے، وہ صرف ظالم کے حقوق کی حفاظت کے لیے وہ بول رہے ہوں گے۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ ایک ٹی وی چینل ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں بولتا رہتا ہے، دوسرا چینل ہے وہ نواز شریف کے، ایک چینل ہے وہ پاکستان پیپلز
پارٹی آصف علی زرداری کی جو سیاسی جماعت ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بولتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی عوام کے حقوق کے لیے نہیں بولتے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس چینل کی انکم میں اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس کار خیر میں حصہ ملائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ جو آج ہم نے یہ جو بل کا جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس سے بجلی کے بل کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کو بھی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست جمال الدین انصاری کو دوستو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔